خدا یسوع کا فضل آپ کے ساتھ ہوں، میں ندیم بشیر ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوحنا رسول کی انجیل کے 8ویں باب کے اندر ایک واقعہ ہے زنا کار عورت کا جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، اور ہم اس میں سے ان چند باتوں کا تذکرہ کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر پہلی بار کیا لکھا، پھر یسوع مسیح نے دوسری بار زمین پر کیا لکھا، خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے اس عورت کو مارنے کا حکم کیوں نہیں دیا، اور پھر دوسری اور آخری بات ساری ہم یہ کریں گے اس میں کہ کیا خداوند یسوع مسیح اس کو مارنے کے مزاج تھے، اس کو مار سکتے تھے۔ تو ان ساری باتوں کا ہم اس ویڈیو کے اندر تذکرہ کریں گے۔ بائبل مقدس کے اندر یوحنا رسول کی انجیل کے 8ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہیکل کے اندر جو تھے وہ صبح کے وقت میں کلام سنا رہے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ جو فقیہ فریسی تھے وہ ایک خاتون کو لے کر، ایک عورت کو لے کر یسوع کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اور موسیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کیا جائے، تو اس پہ کیا حکم دیتا ہے یا تو اس پہ کیا عدالت سناتا ہے۔ یہ ان کا موقف تھا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ یہ سب کچھ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے کر رہے تھے۔ اب بائبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ واقعہ، یہ معاملہ یسوع مسیح کو بتایا تو یسوع مسیح نے زمین پر جھک کے لکھنا شروع کر دیا۔ اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یسوع مسیح نے زمین پر جھک کے کیا لکھا۔ اس پر کئی ایک قیاس رائیاں ہیں، لیکن ہم بائبل مقدس کی قریب ترین قیاس رائی پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے زمین پر جھک کے کیا لکھا ہوگا۔ مجھے جو بائبل مقدس میں سے سمجھ آیا کہ یسوع مسیح کے پاس جب یہ معاملہ لے کر آئے تو یسوع مسیح نے جھک کر زمین پر لکھنا شروع کیا، تو پہلی بار جو بات یسوع مسیح نے زمین پر لکھی وہ یہ لکھی ہوگی جو استثنا کی کتاب کے 16ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھی ہے، اور پھر احبار 19ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھی ہے۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر احبار یا استثنا کی کتاب کا نام نہیں لکھا ہوگا یا حوالہ نہیں دیا ہوگا، لیکن اس نے یہ قانون زمین پر لکھا ہوگا۔ وہاں پر احبار کی کتاب کے 19ویں باب کی 15ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنی ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے میرے خیال میں یہ لکھا ہوگا، اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح زمین پر لکھ رہے تھے تو وہ بولتے جا رہے تھے، بات چیت کرتے جا رہے تھے کہ تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ سنا، اس معاملے کے اوپر اپنی رائے دے۔ تو بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح اٹھے، یسوع مسیح نے ان سے یہ کہا کہ اب تم میں سے اسے پہلے پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ اب یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ سے جھک کر ان کے گناہ لکھنا شروع کر دیے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کسی کو سنسار کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ضروری تھا کہ وہ خود سے بے عیب ہو، بے گناہ ہو یا کامل ہو، کہ قاضی کے لیے فیصلہ سنانے کے لیے، گواہ کے لیے یا سنسار کرنے کے لیے کامل ہونا ضروری تھا؟ اگر یہ لا ہوتا تو پھر تو ماضی کے اندر کوئی بھی کسی کو سنسار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے زمین پر جو کامل ہو، جس کی ذات میں گناہ نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں تھا، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح نے ان کی پرسنل لائف کے گناہ وہاں پر نہیں لکھے ہوئے۔ تو میرے خیال میں یسوع مسیح ان کو یہ کہنا چاہ رہے تھے، اس معاملہ کے اندر تم میں سے جو بے گناہ ہو، وہاں پر یسوع کا اصل میں یہ مطلب تھا کہ اس معاملہ میں جو بے گناہ ہے وہ پہلے پتھر مارے اس کو۔ اب وہاں پر جھک کر یسوع مسیح نے دوبارہ سے زمین پر لکھنا شروع کر دیا، اور یسوع مسیح نے اب کی بار کیا لکھا ہوگا؟ بائبل مقدس کے اندر استثنا کی کتاب کے 22ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اور احبار کی کتاب کے 20ویں باب کی جب 10ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ کلام مقدس کے مطابق قانون یہ تھا کہ جو عورت یہ فعل کرتی ہوئی پکڑی جائے وہ زانی اور زانیہ دونوں مارے جائے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عین فعل کے وقت اس کو پکڑا ہے۔ یقیناً یسوع مسیح نے یہ قانون جو ہے وہ زمین پر لکھا ہوگا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس معاملے کے اندر تو ہم گنہگار ٹھہرے ہیں کیونکہ ہم زانی کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو پھر اس سبب سے وہ سارے وہاں سے نکل گئے۔ اب یہاں پر ہم دو ایک باتیں اور کر لیں کہ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے وہ وہاں پر لے کر آئے تھے۔ اگر خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹلی یہ کہہ دیتے وہاں پر کہ آپ اس عورت کو جیسا موسیٰ نے کہا ہے سنسار کرو، آپ اسے سنسار کر دو، اگر یسوع مسیح یہ وہاں پر فیصلہ سناتے تو چونکہ وہ آزمانے کے لیے آئے تھے تو وہ یسوع مسیح سے یہ کہتے کہ بھائی دیکھو تجھے تو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے،
شریعت کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ زانی اور زانیہ دونوں مار دیے جائے، اور تو کہتا ہے کہ جناب والا اس کو اکیلی کو مار دو۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح یہ کہتے کہ اس کو چھوڑ دو، سمپلی وہ یہ کہتے کہ اس کو چھوڑ دو، تو پھر وہ یہ کہتے کہ تو اس گناہ کو جناب والا بڑھا دے رہا ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ بائبل مقدس کے اندر جو ہے احبار کی کتاب کے 19ویں واقعے 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنی بیٹی کو کس بھی بنا کر تو ناپاک نہ ہونے دینا، اور اس طرح اسرائیل کے اندر جو ہے اس برائی کو جو ہے پھیلنے نہ دینا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو چھوڑ دو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تو بڑھاوا دیتا ہے، کیونکہ وہ یسوع کو الزام دینا چاہتے تھے، آزمانا چاہتے تھے، لہٰذا اسٹریٹ فارورڈ خداوند یسوع مسیح ایسا نہیں کہہ سکتے تھے، اور یسوع مسیح نے نہیں کہا۔ اب یسوع مسیح نے بڑی جو ہے وہ ذہانت سے، بڑی سمجھداری سے معاملہ سیٹ کیا، اور اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور اس معاملہ کے اندر وہ خود ہی لوگ شرمندہ ہو کر وہاں پر چلے گئے، وہاں سے چلے گئے۔ اب بہت سارے خادمین کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں جی وہاں پر سے سارے لوگ اس عورت کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ایک شخصیت وہاں پر تھی جو اس کو پتھر مار سکتا تھا، مطلب وہ بے عیب تھا، وہ بے عیب یسوع تھا، باقی سارے لوگ گنہگار تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ہول لائف کی بے گناہی کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس معاملے کے اندر جو بے گناہ تھا اس کے متعلق یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس کو پتھر مارے۔ بہرکیف لوگ یہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر ایسی ہستی تھی جو اس کو پتھر مار سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا، اس کو معاف کر دیا اور پتھر نہیں مارے۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ استثنا کی کتاب کے 17ویں باب کی جب آپ 5ویں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ معاملے کے اندر جو بندہ جس نے پتھر مارنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہوتی تھی کہ پہلا پتھر سنسار کرتے وقت گواہ مارتے تھے۔ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ قاضی کے پاس آتا تھا تو وہ بات 2 یا 3 گواہوں سے آزمائی جاتی تھی، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا تھا۔ جب گناہ ثابت ہو جاتا تھا تو سنسار کرنے کے لیے پہلا پتھر گواہ کو مارنا پڑتا تھا۔ یسوع مسیح اس بات کا چشمدید گواہ نہیں تھا، یسوع مسیح اس کیٹیگری کے اندر فال ہی نہیں کرتا تھا۔ یسوع مسیح اس کو پتھر نہیں مار سکتے تھے۔ یہ بات کہنا کہ یسوع اس کو پتھر مار سکتے تھے یہ بھی ببلیکل نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس واقعہ میں سے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کتنے خوبصورت جج ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی عام شخص ہوتا یقیناً اس عورت کی جان جو ہے وہ ضائع ہو جاتی، اور اس عورت کا دل خداوند یسوع مسیح کی وکالت اور اس کی عدالت سے اس قدر متاثر تھا کہ یسوع مسیح نے یقیناً اس کا دل ٹوٹا تھا۔ تبھی یسوع مسیح نے اس کو یہ کہا کہ میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، میں نے تمہیں معاف کیا، لہذا تو پھر کبھی گناہ نہ کرنا۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی کے معاملات آپ بھی اگر یسوع مسیح کے پاس لے کر جائیں گے اور وہ آپ کا بہترین فیصلہ کرے گا، وہ کبھی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ آپ اس کا اپنا معاملہ اس کو دیں گے تو وہ آپ کی وکالت بھی بہترین کرے گا۔ اپنی زندگی کے سارے معاملات خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی کی بہترین وکالت اور آپ کی زندگی کی بہترین عدالت کر سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔